بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا؟ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کی قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب لوگ مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت ڈرنے لگ جاتا ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ مردے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ بہت زیادہ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے۔ جب لوگ مردے کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھ والے آتے ہیں اور اس مردے سے سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوتے ہیں اور وہ مردہ اسے ہٹانا چاہے گا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس بچھو کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے۔ آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ دو قبریں آپس میں ملی ہوتی ہیں، لیکن وہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں بچے کو گود میں پیار سے دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی انسان کو قبر اتنی تیز دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہے۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور کسی کی قبر میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے۔ گناہگار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ سانپ ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد 40 سال تک نہیں جاتا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوتا ہے۔ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے نہیں پتہ۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو برا انسان ہوگا اسے فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ جب مومن بندہ فرشتے کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہے، اور جب کافر بندہ فرشتوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم
کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے گرم ہوائیں آنے لگتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے، جو بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈ ہوتی ہے جس سے وہ گناہگار کو مارتا ہے۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تم ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دے پاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتی۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھو دیا، اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا تو تیرا یہی ٹھکانہ جنت ہوتا۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز تک چوڑی اور 70 گز تک لمبی پھیلا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی گرم ہوا چلنے لگتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور 70 گز تک لمبی کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مردہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کر آ جاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اب تم آرام سے سو جاؤ، جب تم کو تمہارا اللہ ہی قیامت میں اٹھائے گا۔ اور پھر وہ مردہ آرام سے سو جاتا ہے اور گناہگار بندے کا بہت برا حال ہوگا۔ اس کی قبر میں اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے اور اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتے کے پاس لوہے کے راڈ ہوں گے جس سے وہ گناہگار کو ماریں گے۔ اللہ ہم سب کو قبر کی عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ایسی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ تب تک لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔